عثمان کی پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے اور ان کی ابتدائی زندگی اور اصل کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، کیونکہ ذرائع کی کمی اور ان کے بارے میں کئی صدیوں بعد عثمانیوں کی جانب سے بیان کردہ متعدد داستانیں اور افسانے موجود ہیں۔ غالباً ان کی پیدائش 13ویں صدی کے وسط میں ہوئی، ممکنہ طور پر 1254 میں، جو کہ 16ویں صدی کے عثمانی مورخ کمال پاشا زادہ نے بیان کی ہے۔ عثمانی روایت کے مطابق عثمان کے والد ارطغرل نے ترکائی قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے منگول حملے سے بچنے کے لیے وسطی ایشیا سے مغرب کی جانب اناطولیہ کا رخ کیا۔ بعد میں انہوں نے اناطولیہ کے سلجوق سلطان کی اطاعت قبول کی، جس نے انہیں بازنطینی سرحد پر سغوت قصبے کی حکمرانی عطا کی۔ تاہم ارطغرل اور سلجوقوں کے درمیان یہ تعلق زیادہ تر ایک صدی بعد درباری مورخین نے تخلیق کیا تھا، اور اس طرح عثمانیوں کی اصل حقیقت مبہم ہے۔ کرمانی مورخ شگاری کے مطابق عثمان ایک کم حیثیت خانہ بدوش اور چرواہے تھے۔ عثمان کی ابتدائی سرگرمیوں کے بارے میں یقینی طور پر کچھ بھی معلوم نہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے سغوت قصبے کے ارد گرد علاقے پر کنٹرول حاصل کر رکھا تھا اور وہاں سے ہمسایہ بازنطینی سلطنت پر حملے کیے۔ عثمان کی زندگی کا پہلا تاریخ سے منسلک واقعہ 1301 یا 1302 میں بافیس کی جنگ ہے، جس میں انہوں نے ایک بازنطینی فوج کو شکست دی جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ عثمان نے اپنے علاقوں کو بازنطینیوں کی قیمت پر بڑھانے کی حکمت عملی اپنائی، جبکہ اپنے زیادہ طاقتور ترک ہمسایوں سے تصادم سے گریز کیا۔ ان کی پہلی پیش قدمیاں شمالی فریجیا کے بنجر علاقوں سے جو موجود اسکیشیت کے قریب ہیں، بیتھینیا کے زرخیز میدانوں کی طرف جانے والے دوروں کے ذریعے ہوئیں۔ اسٹیفورڈ شاہ کے مطابق یہ فتوحات مقامی بازنطینی نوابوں کے خلاف حاصل کی گئیں، جن میں سے کچھ کو جنگ میں شکست دی گئی جبکہ دیگر کو پرامن طریقے سے خریداری کے معاہدوں یا شادی کے معاہدوں اور اسی طرح کے ذریعے اپنے اندر جذب کر لیا گیا۔ یہ تھی عثمانی سلطنت کی اصل کہانی، جبکہ ڈرامے میں اور دکھایا گیا ہے۔